جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رمضان المبارک آپ کو بہت بہت مبارک ہو. میں ہوں آپ کی میزبان سیمل ہاشمی. نور سحر سحری ٹرانسمیشن میں عموماً تو یہ پروگرام جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب ہوسٹ کرتے ہیں، لیکن وہ عمرہ کی سعادت کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں، اور ان کی غیر موجودگی میں جب تک وہ واپس نہیں آتے میرا اور آپ کا ساتھ سحری ٹرانسمیشن میں برقرار رہے گا. رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ جس میں ہم نہ صرف برکتیں رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں، بلکہ اپنی اصلاح کے لیے بہت سے ایسے کام کر سکتے ہیں جو سارا سال شاید ہم پسے پش ڈال دیتے ہیں. رمضان المبارک کی اہمیت، اس میں کس طرح سے ہم اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام برکات کہیں نہ کہیں اپنے ضامن میں لا سکتے ہیں، اس پر بات ہوگی. اس خصوصی صحیح ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ بہت سے مہمانان گرام بھی موجود ہوں گے جو مختلف ٹاپکس پر آپ کی نہ صرف رہنمائی کریں گے، بلکہ یقین رکھیے کہ ہمیشہ ایک لفظ سے، ایک جملے سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہی رہتا ہے. تو میں اور آپ سیکھنے کا عزم کرتے ہیں کہ اس سحری ٹرانسمیشن میں کچھ نہ کچھ سیکھ کر اپنی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں گے. ابھی آپ تلاوت کلام پاک سن رہے تھے اور قاری محمد حسن شیر تلاوت کر رہے تھے. بہت شکریہ قاری صاحب آپ کا، جزاک اللہ. اور اسی کے ساتھ میں اپنے مہمانوں کی طرف بھی بڑھوں گی. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب. انہیں ہم خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم پروفیسر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے. ہمارے ساتھ ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب موجود ہیں. انہیں بھی ہم خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم خالد صاحب، رمضان بہت بہت مبارک ہو. اور ہمارے ساتھ پروفیسر سید فہد علی کاظمی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے. تنولی صاحب، رمضان بہت بابرکت خیر و عافیت کا مہینہ ہے، لیکن اس دفعہ ایسا لگا کہ اچانک آ گیا. مطلب 10 بجے تک تو اناؤنسمنٹ ہی نہیں ہوئی تھی اور ہم سب یہ طے کر بیٹھے تھے کہ شاید کل سحری کھائیں گے، اور پھر اچانک سب ہوا، اعلان ہوا. یہ بھی بڑا ایک ڈفرینٹ سا ایکسپیرینس تھا. جی بالکل جی، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں ایک اور رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، الحمدللہ، کہ ہم اس مہینے کے اندر اپنی اصلاح کر سکیں، اللہ کے قرب کی طرف بڑھ سکیں اور اس مہینے کی برکات کو سمیٹ سکیں. بالکل. اور جب بھی خوشی ملتی ہے تو ظاہر ہے اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور اگر اچانک ہو تو اس کی کیفیت حیرانگی والی کیفیت جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. بالکل صحیح جی. تو تھا تو الحمدللہ اس مہینے کے اندر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اس کا حق ادا کر سکیں. بالکل بالکل جی. اور ہم اور بہت اچھے اعمال کوشش کریں گے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ ہم جاری و ساری رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 23 مارچ بھی ہے اور پورے پاکستان میں چھٹی بھی ہے، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہی پاکستان کا قیام عرض وجود میں آیا، اور 23 مارچ کے حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے. اور بھی بہت سی چیزیں ڈسکس ہوں گی. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے مجھے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو گفتگو کا باقاعدہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جب اللہ تعالیٰ بھی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور اتنے مواقع فراہم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لوٹ لو میرے خزانے سے، جتنی برکتیں جتنی رحمتیں لوٹنی ہیں سمیٹنی ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے ہم اس مہینے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس پر گفتگو کریں گے. اور پروفیسر صاحب آپ سے میں آغاز کروں گی. رمضان کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں والا، یہ تو ہم شروع سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا؟ جی ہاں، دیکھیں جی، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ روزے اہل ایمان پر فرض کیے گئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جس طرح پہلی قوموں پہ فرض کیے گئے تھے، اور اس کا ایک مقصد ہے. مقصد کیا ہے کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کی برکات کو حاصل کرنے کا جو سب سے مؤثر راستہ ہے، اور جو سب سے مؤثر کے بجائے بھی یہ کہنا چاہیے ناگزیر راستہ ہے جس سے لازماً گزرنا ہے، وہ تقوی کا راستہ ہے. اب تقوی کیا ہے؟ تقوی ڈیوائن ڈسپلن ہے. یعنی آپ اپنی شخصیت کو اللہ کے دیے ہوئے ڈسپلن کے اندر لے کے آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کو آپ ایک اسپرچول ورکشاپ کہتے ہیں. یعنی سال کے بعد اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے ایک موقع دیا کہ وہ اپنے پورے سال کے لیے ایک طرح کی ریہرسل کر لیں، پچھلے سال کی کمیوں کا ازالہ کر لیں، اور آئندہ آنے والے سال کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں کہ وہ کس طرح سے استقامت کے ساتھ اس راستے پہ چلیں گے وہ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے.
کیونکہ دیکھیں جائز چیز کو چھوڑنا اور جو بالکل جائز نہیں ہے اس کو چھوڑنا فرق ہے. جو چیزیں منع کی گئی ہیں انہیں تو لازمی چھوڑنا ہے, لیکن جب جو منع نہیں ہے ان کو بھی چھوڑنے کی پریکٹس ہو جائے تو جو منع ہے ان کو چھوڑنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم وہ چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں جو عام طور پہ جائز ہوتی ہیں. اچھا, اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک کیپیسٹی ڈیولپ ہوتی ہے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے راستے پہ گامزن ہونے کی اور اس پہ استقامت اختیار کرنے کی ایک کیپیسٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اچھا, پھر پورا ماحول ایسا ہوتا ہے, پوری سوسائٹی جو ہے وہ ایک نیکی کے ماحول کے اندر ہوتی ہے. اگر انسان نیکی پہ نہ بھی چلنا چاہے تو ماحول خود بہت اس کے لیے وہ فضا سازگار بناتا ہے. بالکل. تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک موقع عطا کیا ہے. جس طرح سال کے اندر جب بہار کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں ساری گرمی سردی کی جو دقتیں ہیں مشقتیں بھول جاتی ہیں. بالکل. یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کی جو خود سری ہے, باطن کی خود سری ہے, نفس کی خود سری ہے, اس سے نکلنے کا انسان کو موقع ملتا ہے. تو ہم نے کرنا کیا ہے اس مہینے کے اندر, اپنے آپ کو ممکن حد تک تقوی کے قریب کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آنے والے جو دن ہیں, اگلے جو 11 مہینے ہیں, ان کے اندر بھی ہم اس کے اوپر قائم رہ سکیں اور اس کے اوپر آگے چل سکیں. ان تمام چیزوں کو عادات بنا لینی ہے کہ پھر بائی ڈیفالٹ آپ وہ کریں. جب آپ ایک مہینہ اس پہ پریکٹس کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ چیزیں آپ کی طبیعت میں آ جاتی ہیں, بالکل صحیح, آپ کے معمولات میں آ جاتی ہیں. بس اس کے بعد پھر آپ نے ویجیلنٹ رہنا ہے کہ بھئی میں نے کیا کیا, کیا سیکھا. وہ ویجیلنس آپ کو اگلے رمضان تک پاکیزہ کردار کے ساتھ اور اللہ خوبصورت بات کی آپ نے کہ موسم بہار ہے یہ روحانی تربیت کا, بہتری کے لیے, اصلاح کے لیے. لیکن ہم کیوں فوکس کرتے ہیں صرف اس چیز پر کہ سحری کھا لی اور افطار تک کچھ کھانا نہیں ہے, کچھ پینا نہیں ہے, باقی عادات ویسے ہی چلتے رہیں, وہ چاہے تحمل نہ دکھانا ہو, صبر نہ کرنا ہو, احسار نہ کرنا ہو, تقویٰ کا آپ نے بار بار ذکر کیا. تو ہم شاید صحیح معنوں میں جانتے ہی نہیں ہیں کہ تقویٰ ہے کیا اور کیسے اس پر عمل پیرا ہونا ہے. اور خاص طور پر آج کل جب پاکستان میں ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں ارد گرد ایک فرسٹریشن ہے, ڈپریشن ہے, لوگ پریشان ہیں, وہ چاہے مہنگائی کی صورت میں ہوں, وہ چاہے اپنے حالات کی صورت میں ہوں, ملکی حالات کی صورت میں ہوں. تو ایسے میں خالد چشتی صاحب کتنا مشکل ہے لوگوں کے لیے صبر کا مظاہرہ کرنا, احسار کا مظاہرہ کرنا. اب تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کسی سے بات کریں گے تو شاید وہ گلے پڑ جائے. یہ حالات ہوئے عام ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد. تو رمضان میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے؟ تھینک یو, بہت اچھا سوال ہے اور ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا کہ تقویٰ بنیادی طور پر ہے, لیکن میری ذاتی رائے میں تقویٰ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے. اور بہت سارے ہمارے پہ حقوق لوگوں کے بھی ہیں, رشتہ داروں کے ہیں, دوستوں کے ہیں, سوسائٹی کے ہیں. تو میرا خیال ہے روزہ اتنا ہی ڈسپلنڈ آپ کو لوگوں سے ڈیلنگ میں بھی کرتا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں, جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, کیونکہ برداشت سکھاتا ہے, تحمل سکھاتا ہے, دل بڑا کرنا, بردباری کرنا. اور سب سے بڑی بات ایک اور چیز نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے شاید ہمیں یہ ٹریننگ دینے کے لیے یا احساس دلانے کے لیے کہ بھوک کیا ہوتی ہے. جب آپ خود سارا دن بھوکے رہتے ہیں تو آپ شاید کسی بھوکے کے بارے میں سوچیں گے کہ اس کو بھوک لگتی ہوگی تو کیسا گزرتا ہوگا, یا اس کو جب پیاس لگتی ہوگی تو کیسا, یا جو پریویلیج لوگ نہیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں نوازا تو ان کی جو محرومی ہے ان کا احساس آپ بہتر کر سکیں گے. شاید سارا دن ہم پیٹ بھر کے گھومتے رہتے ہیں, کھاتے پیتے رہتے ہیں, تو شاید بہت سارے بھوکے لوگوں کا احساس ہی نہیں آپ کو ہوتا, بہت سارے جن کو وسائل نہیں ہیں ان کا احساس نہیں ہوتا. تو یہ میرا خیال ہے ایک پین یا ایک ڈسپلن ہے جو شاید بعد کے ریگریٹ سے یا افسوس سے بچاتا ہے آپ کو, بیکاز آپ کی ایک ٹریننگ ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ اب بہت میں 25-30 سال پہلے جب میں باہر جاتا تھا کبھی, تو جو امریکن یا کوئی برٹش لوگ ہوتے تھے وہ تھوڑا حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صبح سے لے کے رات تک نہیں کھاتے کچھ. اب لیٹسٹ ریسرچ آپ دیکھیے, ایک نام آ گیا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ, سب کو پتہ لگ گیا جنہوں نے ویٹ لاس آئیڈیل ڈائٹ. تو یہ اب یورپ نے یا ریسرچ نے اب مانا ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے. یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی میرا خیال آئیڈیل ایگزامپل ہے. اور اوپر سے وہ جو تقویٰ بھی حاصل ہو گیا, ثواب بھی حاصل ہو گیا, اللہ بھی خوش ہو گیا, آپ میں تحمل و برداشت بھی پیدا ہو گیا. تو یہ آل ان ون کر کے اللہ میاں نے شاید ہمیں ایکسرسائز کرائی ہے جو 1400 سال پہلے آپ کے لیے حکم ہوا, لیکن آج سائنس ایگری کر رہی ہے کتنا ضروری ہے یہ. بالکل صحیح, اور بڑی زبردست آپ نے مثال دی ہے کہ سائنس ثابت کرتی ہے جو 1400 سال پہلے کلام پاک کے ذریعے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے, جس پر ہمارا ایمان ہے. ہم کوشچن نہیں کرتے اس کو, ہم پریکٹس کرتے ہیں, اور پھر آج دنیا اس کو مان رہی ہے کہ مسلمان جو اتنے سالوں سے, اتنی صدیوں سے یہ پریکٹس کرتے آ رہے ہیں, اس کے نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی اور اس کے ساتھ ساتھ دماغی ایموشنل جو اس کے ایفیکٹس ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں آ جاتے ہیں. قاضی صاحب آپ کی طرف
طرف میں آؤں گی. پروفیسر صاحب, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے دین اسلام, اور رمضان المبارک میں جہاں حقوق اللہ بہت زیادہ ضروری ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ حقوق العباد اس سے بھی زیادہ آگے آتے ہیں. ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ عبادات کے اوپر تو ہم بڑا فوکس کرتے ہیں, وہ چاہے فرائض ہوں, نوافل ہوں, لیکن حقوق العباد کہیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیمل, آپ کو, آپ کے ویورز کو, آپ کے چینل سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کو بہت بہت رمضان مبارک سب سے پہلے تو. اور یہ جو سوال آپ نے کیا ہے, میں ایک ڈفرنٹ ٹیک اس پہ لینا چاہوں گا. اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی یقینی طور پہ تقسیم ہے, مگر اس بات کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ دین جو ہے سائملٹینیسلی دونوں لیولز کے اوپر آپریٹ کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم حقوق العباد کی آڑ میں حقوق اللہ سے غافل ہو جائیں, یا حقوق اللہ کی آڑ میں ہم حقوق العباد سے غافل ہو جائیں. انہوں نے ہینڈ ان ہینڈ چلنا ہے, اور یہ سائملٹینیسلی پیرلل یہ چلے گی. تو پہلے تو ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا چاہیے. اور مجھے ایک روایت جو ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے, اور اس میں بھی یہ دونوں معاملات پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمبولکلی ارشاد فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لے کے جا رہے تھے, اور آپ نے فرمایا آمین, پھر فرمایا آمین, پھر فرمایا آمین. اب صحابہ کرام پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ 3 دفعہ آپ نے آمین ارشاد فرمایا, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جبریل امین آئے تھے, چیف اینجل, وہ تشریف لائے تھے, اور انہوں نے 3 وعیدوں کا اظہار کیا. حدیث کا مفہوم ہے, انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنے اور درود پاک نہ پڑھے. آقا کا نام آئے اور وہ درود پاک سے آقا کے نام کو مزین نہ کرے, اور اپنے قلوب کے اندر اس لائٹ کو جو ہے وہ ابزارب نہ کرے, برباد ہو جائے وہ شخص. پھر فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو اس کے پیرنٹس ملیں بڑھاپے کے اندر, اور وہ اپنے پیرنٹس کی خدمت کر کے جنت کو اپنے پر واجب نہ کروا لے. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آمین کہا, اور کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان ملے اور وہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے وہ جنت اپنے اوپر واجب نہ کر لے. تو یہ 3 لیولز دیکھیں, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق ہمارے اوپر ہیں, ہم ان کے امتی ہیں. پیرنٹس حقوق العباد کے فریم ورک میں سب سے امپورٹنٹ شاید جو تعلق ہمارا ہے وہ ان کے ساتھ ہے. اور رمضان کا مہینہ جیسے تقویٰ, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بجا طور پہ فرمایا, یہ ڈیوائن ڈسپلن ہے بنیادی طور کے اوپر. اور ڈیوائن ڈسپلن جب ہم تقویٰ کی بات کریں تو تقویٰ 2 لیولز پہ آپریٹ کر رہا ہے. ایٹ ٹائمز یو ہیو ٹو بی پرو ایکٹیو, اور ایٹ ٹائمز آپ نے اپنے آپ کو پریونٹ کرنا ہے. تو کہیں پر آپ ایکٹ کریں گے, کہیں پر آپ اپنے آپ کو سٹاپ کریں گے, ریسٹرین کریں گے. کہیں پر ضبط نفس ہے, اور کہیں پر کچھ اعمال کی زیادتی ہے. اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ قیام کریں, اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ کلام پاک کی زیادہ تلاوت ہو, کیونکہ رمضان جو ہے وہ نزول قرآن کا بھی مہینہ ہے. یہ جو اللہ کا کریٹرز ورڈ ہے, جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے, جو قدیم ذات کا قدیم کلام ہے, یہ اس کی ریولیشن کا بھی یہی زمانہ ہے, یہی مہینہ ہے. تو اس کو بھی ہم نے پڑھنا ہے. تو تلاوت کلام پاک بھی کرنی ہے, قیام بھی کرنا ہے, اپنے ریسورس کو ڈسٹریبیوٹ بھی کرنا ہے, زکوٰۃ بھی دینی ہے, خیرات بھی کرنی ہے, اور لوگوں کا احساس بھی کرنا ہے. ایک بات جس پر میں ضرور یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا, بعض اوقات ہم اپنی فاسٹنگ کو اپنی غفلت کے لیے ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. بھئی میں نے روزہ رکھ لیا تو میں اب سو رہا ہوں, میں نے روزہ رکھ لیا مجھے ڈسٹرب نہ کرو. بھئی اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, رب العزت نے آپ کو کسی بینک کی آپ ملازمت کرتے ہیں, یا آپ سول سرونٹ ہیں, یا بیوروکریٹ ہیں, تو آپ کو رب العزت نے اس کا بھی پابند بنایا ہے کہ اپنی ذمہ داری آپ نے 100% ادا کرنی ہے. بالکل, روزے کی آڑ میں آپ کی ذمہ داری لفٹ نہیں ہو سکتی. بالکل. اگر آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت دیکھیں تو رمضان المبارک ہے جب یوم الفرقان بدر کا مارکا ہوا, رمضان المبارک ہے جب فتح مکہ ہوئی, جب وہ فتح مبین اس کا اظہار ہوا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم could have waited for another month, he did not. کیوں؟ کیونکہ جو ڈیوٹیز اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہیں وہ ڈیوٹیز بھی آپ نے ادا کرنی ہے. ان دیٹ سینس اسلامکلی اسپیکنگ دین اور دنیا کی تقسیم ہی نہیں ہے.
دنیا ہی دین ہے. دنیا میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمانڈز کو اپلائی کرنا, اللہ کے کمانڈز کو اپلائی کرنا, یہی دین ہے. بالکل. یہ آرٹیفیشل بائیفرکیشن ہے جو ایک سیکولر فریم ورک کے تحت ہم نے سمجھا کہ ہم نے اسٹیٹ کو ریلیجن کو علیحدہ کر دینا ہے, ہم نے اکانومی کو ریلیجن کو علیحدہ کر دینا ہے, ہم نے پالیٹکس کو ریلیجن کو علیحدہ کر دینا ہے. ان فیکٹ یہ علیحدہ ہے ہی نہیں. There is no politics, there is no economy, there is no current affairs without the establishment of religion. بالکل. مذہب ہوگا, وہ فریم ورک ہوگا تو آپ کی زندگی چلے گی. بالکل. تو آپ کی یہ ٹرانسمیشن کے ذریعے جو بھی میسیجز جائیں, میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے ہم خود بھی ان کو اپلائی کریں جو ہم بول رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے کہ یہ رمضان کی برکتیں اس طرح سمیٹیں کہ واقعی کسی درجے پر جنت شاید ہم پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لیں لیکن خود سے ہی کوئی بات ایسی نکلتی ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ اچھا کیا میں خود اس پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں, یا آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کوئی ایسی ایگزیکٹلی ساتھ بیٹھے ہوئے کوئی اتنی بڑی بات کر دیتے ہیں کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ ان دیٹ اسکیل. تو یہ کوشچن اور خود سے پوچھنا سب سے بڑی بات ہے. لیکن جو بات آپ نے کی اس میں صرف ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں عموماً کیا ہوتا ہے کہ روزہ رکھ کر ہم سمجھتے ہیں شاید ہم سامنے والے پر احسان کر رہے ہیں کہ آپ اپنا موڈ بھی دکھائیں گے, آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ چڑچڑے بھی ہو جائیں گے, صبر کا مظاہرہ نہیں کریں گے. تو یہ چیز سب سے پہلے کنٹرول کرنی ہے اور خاص طور پر گرمیوں کے روزوں میں تھوڑا سا زیادہ ٹف ہو جاتا ہے. تنولی صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی. ابھی جیسے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ تقویٰ اور دین ہی دنیا ہے اور دنیا ہی دین ہے, یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن نفس پر قابو پانا یہ سب سے بڑی چیز ہے. کیسے کیا جائے گی؟ ہم سوچتے تو ہیں, سمجھتے بھی ہیں, لیکن کر نہیں پاتے. بنیادی طور پہ روزہ ہمیں اپنے نفس کے جو خرابیاں ہیں یا نفس کی کمزوریاں ہیں ان سے نکلنے کی تربیت دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا ہم جس جہاد, مفہوم ہے حدیث پاک کا, ہم جس جہاد سے واپس آئے ہیں وہ جہاد اصغر تھا, اب آپ نے اس سے ایک بڑا جہاد بھی کرنا ہے, وہ جہاد اکبر ہے. اچھا. جہاد اصغر کا مطلب چھوٹا جہاد, جہاد اکبر کا مطلب ہے بڑا جہاد. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے بڑا کیا جہاد ہے؟ فرمایا وہ تمہارے نفس کے خلاف ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اندر کا جو انسان ہے اس کی اصلاح سب سے مشکل کام ہے, کیونکہ کوئی بھی شخص اپنی خطا کا اعتراف اور اپنی خطا کی شناخت کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہر شخص سامنے والے کے نقائص تو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس پہ تیار نہیں ہوتا کہ میرے اندر بھی کوئی نقص موجود ہے, میرے اندر بھی کوئی خامی موجود ہے. تو جو نفس ہے انسان کا, اس کی اصلاح کا جو پورا پیکج ہے, جو ہمارے یہاں پورا ایک نظام ڈیولپ ہوا ہے دین کے مطابق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق, اس پورے نظام کا نام تصوف ہے, احسان ہے, جس کو حدیث پاک نے احسان کو عنوان دیا ہے. اور جب وہ پورے ڈسپلن کے طور پہ سامنے آیا, صوفیاء نے اس پہ کام کیا, اس کے پورے قواعد و ضوابط ڈیولپ کیے. یعنی دیکھیں ہر سوسائٹی کی ایک موریلٹی ہے, اخلاقیات ہے, جو بنیادی طور پہ انسان کے اندر کے جو انسان ہے, جو انسان کا نفس ہے, اس کا بیہیویئر ہے. اسلام کا جو اندر کا بیہیویئر ہے, جو اخلاقیات ہے, اس کا ٹائٹل تصوف ہے. اگر اس پورے تصوف کی مائکرو کاپی تیار کریں تو وہ رمضان ہے. یعنی اگر آپ اس کو کنڈینس کر کے دیکھنا چاہیں اسلام کی ساری موریلٹی کو, اسلام کے جو نفس کی اصلاح کا پیکج ہے اس کو مختصر کر کے دیکھنا چاہیں تو آپ رمضان میں دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ اتنی بڑی بات, اتنی بڑی بات ہے. اب آپ دیکھیں رمضان شروع ہوا نا, ہم نے کیا کیا, صبح سے لے کے شام تک اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگا دیں. ابھی ہم نے باتیں بھی کی, ان پابندیوں سے مراد ظاہری باتیں صرف پابندیاں نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے ایسے روزہ دار ہیں جن کو روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. کیوں؟ نہ انہوں نے جھوٹ چھوڑا, نہ انہوں نے چغلی چھوڑی. بہت سے کام جو کھانے پینے حرام کھانے سے بڑے حرام کے کام تھے وہ نہیں چھوڑے. چغلی کا کیا مطلب؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے مردہ بائی کا گوشت کھانا, تو یہ حلال ہے, وہ کھاتے جا رہے ہیں اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے. اچھا اب شروع ہم نے اس سے کیا, حتیٰ کہ آپ چلتے چلتے آخری عشرے میں آپ خلوت میں چلے گئے, اعتکاف میں چلے گئے, یعنی پوری سوسائٹی سے آئسولیٹ ہو گئے, سب کچھ چھوڑ دیا. یہ اسلام کا نظام روحانیت ہے. تو جو تصوف ہمیں جو تعلیم دیتا ہے نفس کی اصلاح کی, جتنی سٹیجز ہیں نفس کی اصلاح کی, یعنی یہ پوری سائنس ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں, سیلف ریئلائزیشن کرتے ہیں, حتیٰ کہ آپ اپنی شناسائی کرتے کرتے خدا شناس بن جاتے ہیں. وہ سارا سفر آپ کو رمضان میں ملتا ہے. تو ہم اگر رمضان المبارک کے اندر رمضان کے آداب کا لحاظ رکھیں, رمضان کے حقوق کا لحاظ رکھیں, اور تقویٰ پہ بات ہوئی, دیکھیں تقویٰ قطعاً حقوق اللہ کا نام نہیں ہے. یہ حقوق اللہ
حقوق العباد اور حقوق نفس کا نام ہے۔ جب تک میں اپنی ذات کو، سوسائٹی کو، اس کائنات اور اس کائنات کے خالق کو اکٹھا نہیں کر لیتا، اس وقت تک تقویٰ پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھیں اس میں ہر ایک، حتیٰ کہ اس میں راستے کے، پودوں کے، جانوروں کے حقوق تک شامل ہے تقویٰ کے اندر۔ تقویٰ میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس سے آئسولیٹ ہوتی ہو، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے روزے کا حاصل تقویٰ قرار دیا ہے۔ اب دیکھیں آپ سچ میں ارشاد فرمایا روزہ اتنا بڑا عمل ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر عمل کے لیے ایک اجر ہوتا ہے، جب کوئی شخص عمل کرتا ہے اس کو اس کے اوپر کوئی ثواب ملتا ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے، اس کا اجر اللہ کی ذات خود ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا سبحان اب دیکھیں تقویٰ ایک ایسا عمل ہے، قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں اس کی تائید ہمیں قرآن مجید سے یوں ملتی ہے، قرآن مجید نے ہر نیکی کا کوئی اجر بتایا ہے، تقویٰ کا اجر کیا بتایا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہر نیکی کا ایک اجر ہے، تقویٰ کا اجر اللہ خود ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جو تقویٰ اختیار کرنے والے ہیں اللہ کہتا ہے میں خود ان کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے؟ سبحان اللہ، بالکل۔ اب اس حدیث کو دیکھیں جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، میں ہوں روزے کا، روزہ میرے لیے۔ دیکھیں ایک بندہ روزے سے ہے، کسی کو کیا پتہ یہ روزے سے ہے؟ جب تک وہ بتائے نا پتہ تو نہیں چلتا۔ یہ بندے اور خدا کے درمیان ایک راز ہے۔ اللہ فرما رہا ہے روزہ تو نے میرے بندے میرے لیے رکھا، اب تیرا اجر یہ کہ میں تیرے لیے ہوں۔ سبحان اللہ، کس طرح تیرے لیے ہوں؟ میں ہر وقت تیرے ساتھ ہوں۔ کیا بات ہے۔ اور کتنی آیات ہیں قرآن مجید کی جن میں، اچھا اس میں ایک اور نقطے کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا، پورے قرآن مجید میں جی 3 ایسے اعمال ہیں جن کے لیے اللہ نے کہا کہ میں اس کا اجر ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں جس کے اندر یہ 3 عمل ہوں۔ تقویٰ ہے، احسان ہے اور صبر ہے۔ سبحان تقویٰ کا مطلب کیا ہے ہم بات کر چکے، احسان کا مطلب کیا ہے آپ دوسرے کے لیے سپیس پیدا کرتے ہیں، دوسرے کے لیے ایثار کرتے ہیں، اور صبر کا مطلب کیا ہے جیسے کاظمی صاحب نے فرمایا ٹو ریسٹرین، آپ رکتے ہیں۔ اب یہ تینوں چیزیں روزے میں جمع ہیں۔ کیا بات ہے۔ اب تصور کریں کہ قرآن مجید کا جو نظام تربیت ہے یا اسلام کا جو نظام روحانیت ہے، اسلام کا جو تصوف کا پورا ڈسپلن ہے، وہ سارے کا سارا کہاں سے ڈیرائیوڈ ہے؟ وہ آپ کو رمضان مبارک کے معمولات سے ماخوذ اور اس سے انفر کیا ہوا، اس سے ڈیرائیو کیا ہوا ملتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ ایک جو آپ نے نفس کے بارے میں بات کی، تو ہم نے اپنے آپ کو ایک طرح سے ایک اکاؤنٹیبلٹی سے گزارنا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی دیوار ٹیڑھی ہو اس کو سیدھا کرنا چاہیں، دنیا کا کیا مائیکل اینجلو کو بلا لیں، وہ سیدھا نہیں کر سکتا جب تک آپ یہ نہ مان لیں کہ یہ دیوار ٹیڑھی ہے۔ سب سے پہلے اپنے نقائص کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، مشکل مرحلہ یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ آدھا سفر آپ کا یہی ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمارے اندر نقائص کیا ہیں، ان نقائص کو جب ہم فوکس کر کے کم از کم ایک نقص، یعنی اگر ہم اتنا ہی ٹارگٹ کر لیں اس رمضان میں یہ خوبی حاصل کرنا میرا ٹارگٹ ہے اور اس نقص سے نکلنا، نفس کے اس عیب سے نکلنا میرا ٹارگٹ ہے، تو سمجھیں ہمیں رمضان کے مقصد کو حاصل کر لیا۔ بالکل صحیح۔ اور پروفیسر صاحب بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اتنی ساری چیزیں تو شاید ہم ایک ساتھ نہ کر سکیں تو پھر ہم جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، صرف ایک پہلا سٹیپ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے وہ ایک قدم اٹھایا اور آپ یقین جانیے کہ خود بخود آپ کا اگلا قدم آگے اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بات نیت کی ہے کہ آپ نیت کر لیجئے کہ میں نے یہ کرنا ہے اور باقی راستے آپ کے لیے خود بخود آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ خالد چشتی صاحب، جیسے ہم دین کی بات کر رہے ہیں، رمضان المبارک کی بات کر رہے ہیں، بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی، کیا لگتا ہے آپ کو ہماری نوجوان نسل کو خاص طور پر یہ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے جس میں دین کے ساتھ ساتھ یہ جو صبر، احسار اور تقوی کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں اٹ ول ہیلپ دیم آؤٹ؟ ابھی جو سینیریو چل رہا ہے اس میں کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے میرا خیال ہے جتنی عبادات ہیں نا، نماز ہے، زکوٰۃ ہے یا حج ہے، میں اگر کروں وہ ساری چیزیں تو میں شک میں رہوں گا کہ میں نے کس حد تک، میری پرفارمنس کیسی رہی، میں نے کیسی نماز پڑھی، میں نے کیسی زکوٰۃ، آیا واجب جو میرے پہ فرض تھی یا لازم تھی وہی دی، دے سکا ہوں یا نہیں، دے سکا ہوں کہ نہیں، حقدار کو پہنچا سکا ہوں کہ نہیں پہنچا سکا، میں نے حج کرنا تھا، میں نے فرائض صحیح انجام دیے کہ نہیں۔ روزہ ایک واحد عبادت ہے جس کے سب سے بڑے جج آپ خود ہیں، جس کے اندر آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ نے جو تنوری صاحب نے کہا کہ آپ چپ چاپ جا کے کھا پی لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کرتے اس سے اچھی ججمنٹ کوئی نہیں دے سکتا۔ بالکل صحیح۔ تو آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ یہ جتنی ہماری برداشت یا صبر یا ایک یقین، ایک جس کا کہ ایک پازیٹیو چیز کے لیے آپ کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے اس کے پیچھے ایک کاز ہے جو سب سے بڑی موٹیویشن ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ جی سب سے بڑی موٹیویشن یہ ہے کہ میں ایک ان دا لائن آف ڈیوٹی کر رہا ہوں، جو میرے سے توقع کی جاتی ہے میں وہ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔
ظاہر ہے. اور وہ جب آپ ایک مہینہ کر لیتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ اگلے دن سے ہی آپ پھر کہیں کہ واپس چینل بدل دینا ہم نے, پھر اسی پہ چلے جائیں گے. اور جیسے عید آئی پھر روٹین واپس پھر روٹین واپس آ گئی. ریوارڈ اللہ میاں نے ضرور دیا عید کی شکل میں کہ سیلیبریٹ کرو, لیکن یہ کہا گیا کہ عمل درآمد کرو. وہ 11 مہینے آپ کو دیا گیا کہ پھر کرو. انسان ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ تھا کہ ہم چیزیں بھول جائیں گے, ہم درگزر کر دیں گے چیزیں جو عبادات ہیں, تقوی میں کمزور ہو جائیں گے. تو پھر ایک ریفریشر کورس, ہیومن نیچر ہے, ایک ریمائنڈر آ گیا, ایک ٹریننگ سیشن دوبارہ آ گیا کہ ایک سال کے بعد ہم دوبارہ اسے گزر جاتے ہیں, پھر لائف کو ریوائیو کرتے ہیں. لیکن نئی نسل کے لیے میرا خیال ہے ہم سے زیادہ شاید ان کو یہ ضرورت ہے کہ یہ جو ٹھہراؤ, آپ نے بڑا صحیح کہا تھا شروع میں کہ ہم چڑچڑا ہونے کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ, روزہ ہے, میں نے جلدی چھٹی کرنی ہے کیونکہ روزہ ہے. ہم ہر وہ چیز جو روزہ جس مقصد کے لیے کیا گیا ہے اس کو بائی پاس کرنا چاہتے ڈینائی کر رہے ہو. مجھے غصہ آ رہا ہے, چپ کر جاؤ, میں نے سونا ہے, یہ بھی مجھے مت کہنا, مجھے گھر کا کام مت کہنا یا فلاں کام مت کہنا کیونکہ میرا روزہ ہے, میں نے پڑھائی نہیں کر رہی کیونکہ میرا روزہ ہے, میں جلدی چھٹی کروں گا یا لیٹ آؤں گا میرا روزہ ہے. یعنی ہم شاید ایک میں اس کو انگریزی میں شاید بہتر سمجھا دوں, مس پلیسڈ سینس آف انٹائٹلمنٹ. ہاں بالکل صحیح کہا ہے آپ نے. وہ مس پلیسڈ سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے, وہ ہوتی نہیں ہے آپ کی, ایکسکیوز کے طور پر یوز نہیں کرنا ایگزیکٹلی. وہ آپ کے لیے, آپ کی اپنی ذات کے لیے ہے. وہی میری بات, بالکل آسان الفاظ میں کسی پہ احسان نہیں کر رہے, آپ روزہ اپنے لیے رکھ رہے ہیں, ثواب بھی آپ کو ملنا ہے, آپ کے ساتھ والے کو نہیں ملنا. کاظمی صاحب ابھی اسی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے کہ روزے کا حق ادا کرنا ہوتا ہے. تو چوری چھپے چیز کھا لی, لیکن ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو پھر چغلی کرتے ہوئے, کسی پر احسان جتاتے ہوئے, بدتمیزی کرتے ہوئے, احسار کا مظاہرہ نہ کرتے ہوئے, صبر کا مظاہرہ نہ کرتے ہوئے, کہیں نہ کہیں ہم تب بھی تو روزے کا حق ادا نہیں کر رہے ہوتے. بالکل, جیسے بھی ڈاکٹر تنولی صاحب بھی بات کر رہے تھے, یہ احسان کا فریم ورک ہے نا اصل میں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایکسلنس یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو, یا کم از کم یہ شعور بیدار ہو جائے کہ وہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. بالکل. تو روزہ بنیادی طور پہ یہ جو کانسیپٹ ہے, یہ نوشن ہے کہ میں ڈیوائن پریزنس میں ہوں, یہ آپ کو حاضر کرنے کا ایک بیسٹ ایک ٹول ہے. اور ہونا تو یہی چاہیے کہ میری نماز میں بھی ایسی حاضری ہو, میں حقوق العباد کے فریم ورک میں ایسا ہی حاضر ہوں, بالکل, کہ مجھے چغلی کھاتے وقت بھی ایسا ہی اللہ رب العزت سے خوف آئے. بالکل, کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں, مجھے یہ کام نہیں کرنا. تو روزہ بہرحال ایک وہ ٹول ہے. اور میں ہٹ کے ایک بات یہاں پہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. داتا صاحب نے کشف المحجوب میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہی. ہمارے قرآن عظیم الشان کے اندر بھی جناب موسیٰ علیہ السلام, جب اللہ رب العزت نے ان کو توریت عطا کی اور آپ اللہ سے کلام کیا کرتے تھے, تو ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ جس کو قرآن میں بھی جو ریکارڈڈ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فاسٹڈ فار 30 days, 30 دن آپ نے روزے رکھے. پھر رب العزت نے انہیں کہا کہ آپ مسواک کریں, انہوں نے مسواک کی, اور 10 دن پھر انہوں نے روزے, اس پر اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ 10 دن اور روزے رکھیں. He fasted for 40 days and he ultimately received the book of Torah. اور انہوں نے اللہ رب العزت سے کلام کیا. تو صوفیاء کے نزدیک روزہ اور یہ جو بھوک برداشت کرنے کا یہ جو سارا سلسلہ ہے, یہ آپ کے باطن میں آپ کو رب العزت کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہے. اور یہ انبیاء کرام کی سنت ہے, جیسے کہ قرآن عظیم الشان کی یہ آیات جو جن کو تلاوت بھی کیا گیا کہ روزے ویسے ہی فرض ہیں جیسے پچھلی قوموں پر بھی فرض تھے. اور رب العزت کیا فرما رہے ہیں, ایام معدودات, گنتی کے چند روز ہیں. یعنی یہ گنتی کے چند روز اگر ہم اپنے آپ کو ڈسپلن میں لے آئیں, سیلف کو اکاؤنٹیبل کر لیں, تو ہمارے 11 مہینے جو ہیں وہ جنت کی ایک مینیفیسٹیشن بن سکتی ہے. بالکل صحیح. تو گنتی کے یہ چند روز بہت ہی امپورٹنٹ ہے, زندگی سنوار سکتے ہیں, زندگی سنوار سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا, آپ نے ابھی شیئرنگ کی بات کی, ہمارے جو ویسٹرن نوشن ہے اس نے اوور آل ہمارا بیڑا جو ہے وہ غرق کیا ہے. ہماری سوسائٹیز, ہماری اکانومی, وہ بنیادی طور پہ کمپیٹیٹیو اسپرٹ کے اوپر ہم نے ان کا قیام عمل میں لے کے آئے ہیں کہ ہم نے کمپیٹ کرنا ہے, ایک ریٹ ریس ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے. دین کی اسپرٹ اس کے بالکل برعکس ہے. دین میں آپ نے شیئر کرنا ہے, دوسرے کو آگے کرنا ہے, خود پیچھے ہو جانا ہے, کریڈٹ اس کو دینا ہے, کریٹیسزم خود لے لینا ہے. شیئرنگ کی یہ اسپرٹ ہے. تو جب تک شیئرنگ کی اسپرٹ کو ہم اپنی اکنامکس میں, اپنی پالیٹکس میں, اپنے سماج میں نہیں لے کے آتے, اور روزہ بائی دا وے اسی کا ایک وہ نظام ہے. بالکل, ویری ویل سیڈ. اور آئی تھنک آج پاکستان جہاں کھڑا ہے, آج جو ہمارے حالات ہیں, ہمیں ان تمام چیزوں کی ضرورت بھی ہے. اور 23 مارچ بھی ہے, اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ اولیاء کا یہ وطن
جو اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا، کس طریقے سے وہ کہاں سے کہاں پہنچا اور ہم اس کو واپس اپنے ٹریک پر بھی لا سکتے ہیں، کیا چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر بھی بات ہوگی اور نعت رسول مقبول بھی ٹرانسمیشن کا حصہ بنائیں گے. لیکن ابھی ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، پھر حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور امید ہے کہ کچن کی رونق اس وقت ہر گھر میں چل رہی ہوگی. پراٹھے بن رہے ہوں گے اور ساتھ میں ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہوگا سالن کھانا ہے، آملیٹ کھانا ہے، دہی کھانا ہے یا کس طرح سے روزہ رکھنا ہے. لیکن روزہ رکھنا ہے تو یہ وہ رونق ہے جو ہم مس کیا کرتے ہیں پورا سال. لیکن جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہوتا ہے ہر گھر سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ سب کہیں نہ کہیں اپنے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کسی کو اٹھا رہا ہوتا ہے کہ بھئی اٹھ کے روزہ رکھنا ہے، سحری کھانی ہے، ٹائملی اٹھ جائیں. تو نولی صاحب 23 مارچ ہے آج، تو چھٹی کا دن بھی ہے اور 23 مارچ کو ہم چھٹی کا دن سمجھ کر تو گزار لیتے ہیں. لیکن قیام پاکستان اور قرارداد پاکستان جو منظور ہوئی قیام پاکستان کے لیے، اور اس کے بعد پھر ایک جد و جہد شروع ہو گئی. تجدید عہد کا دن کہا جاتا ہے کہ عہد لیا گیا اور اس کے بعد اس کی کوششیں شروع ہو گئیں. دین اسلام بھی تو اپنے وطن سے محبت کا درس دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنی محبت تھی اپنے جائے پیدائش سے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے. جی بالکل، آپ نے ایک بڑی اچھی نسبت کا ذکر کر دیا ہے اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی اور 23 مارچ بھی ہے. جی چونکہ اس کی بڑی نسبت ہے رمضان المبارک کی پاکستان کے قیام کے ساتھ اور پاکستان کی جد و جہد کے ساتھ. اگر ہم دیکھیں جو تحریک پاکستان کی جد و جہد ہے اس میں اسلام کا فیکٹر بنیادی فیکٹر ہے، ایک نیوکلیئر فیکٹر ہے، ایک مرکزی جو جس کو کہتے ہیں نا، جس کا کردار تھا وہ اسلام کا کردار تھا. بانیان پاکستان کے ویژن میں اور جو لوگ قربانیاں دے رہے تھے ان کے پیش نظر بھی یہی چیزیں تھیں. میں ایک مثال آپ کو عرض کروں، جب 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہو گئی تو اس کے بعد اس کے اوپر ظاہر آگے جد و جہد شروع ہو گئی. 45 کا الیکشن قائد اعظم نے قرارداد پاکستان کے جھنڈے پر ہی لڑا اور 99.9% سیٹیں جیت لیں. اچھا، جب الیکشن ون کر لیا آل انڈیا مسلم لیگ نے، پاکستان کے جھنڈے پہ الیکشن ون کر لیا، بٹ ایون دین کانگریس اور برٹش جو گورنمنٹ تھی وہ مسلمانوں کے اس مطالبے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. قائد اعظم نے بار بار ان کو یاد دلایا. جب قائد اعظم نے یہ محسوس کیا کہ نہ کانگریس ہمارے مطالبے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے نہ انگریز تیار ہیں، تو قائد اعظم نے ان کو سینسیٹائز کرنے کے لیے یہ اعلان کیا کہ میں ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا اعلان کر رہا ہوں 16 اگست 1946 کو. اور یہ کون سا دن تھا؟ یہ 17 رمضان المبارک کا دن تھا. اور قائد اعظم نے یہ اناؤنس کیا بمبے میں اپنی کوٹھی پہ جب پریس کانفرنس کی، انہوں نے اناؤنس کیا کہ میں نے اس دن کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ یوم بدر ہے، یہ یوم فرقان ہے. یہ وہ دن تھا جس دن مسلمانان ریاست مدینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کفر پر فتح حاصل ہوئی تھی. ہم بھی آج ایک جنگ لڑ رہے ہیں اپنی بقا کی اور ہماری جنگ فتح تک پہنچے گی. اور اس دن کے نتیجے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس دن کے نتیجے میں انڈیا ونز فریڈم میں عبدالکلام آزاد نے لکھا کہ شام کو ایگزیکٹو کمیٹی بیٹھی کانگریس کی اور انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس پاکستان کے مطالبے کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. میں یہ ایک ریفرنس میں نے پیشو ریفرنس دیے جا سکتے ہیں. میں نے ایک ریفرنس اس لیے دیا کہ یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے جو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کی نسبت ہے پاکستان کے قیام کے ساتھ. یہ ایک ایسا ریفرنس تھا جو بانیان پاکستان کے سامنے پیش نظر ہر وقت تھا. اور 23 مارچ کو دیکھیں، قائد اعظم نے کم و بیش 100 منٹ کی تقریر کی جس میں انہوں نے اس چیز کو ایلابوریٹ کیا کہ ہم یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں. قائد اعظم نے بات ہی یہاں سے شروع کی کہ یہاں پہ پاکستان ہم جس پاکستان کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ کب بن گیا تھا؟ جس دن ہندوستان کا پہلا شخص مسلمان ہوا تھا اسی دن پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا تھا. بالکل. اچھا، اب ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا ٹائٹل بھی یہ چل رہا ہے پاکستان اولیاء کا فیضان. یہی بات قائد اعظم نے دوسرے الفاظ میں کہی. یہاں جو مسلمان ہوئے اولیاء کرام کی جد و جہد سے ہوئے، ان کی تبلیغ سے ہوئے، ان کے کردار سے ہوئے. خواجہ اجمیر معین الدین چشتی علیہ رحمہ ہے، حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، یہ جتنے بڑے صوفیاء ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر سادات کو نکال دیں، باقی سب مسلمان اولیاء کرام کی کاوشوں کی وجہ سے ہیں. کیونکہ ہم کوئی خاندانی مسلمان تو ہے نہیں، نسل در نسل سادات ہیں جو جن کے بلڈ میں ہے دین.
ہم تو کسی کے کہنے پہ مسلمان ہوئے. وہ کون تھے؟ وہ یہی ہستیاں تھیں, یہی پاکیزہ لوگ تھے. اور قائد اعظم اسی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یہ جو آئیڈیا ہے پاکستان کا آئیڈیا, یہ میں کہیں سے باہر سے لا کے مسلط نہیں کر رہا آپ پہ. یہ لوکل آئیڈیا ہے, یہ لوکل ایجنڈا ہے. یہ جب لوکل بندہ یہاں کا مسلمان ہوا تھا اس وقت ایک الگ آئیڈیالوجی وجود میں آ گئی تھی. ایک الگ آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا تھا. کیا بات. اس کے آگے پھر قائد اعظم نے اس چیز کو الیبوریٹ کیا کہ ہندو کلچر, ہندو سویلائزیشن اور مسلم سویلائزیشن تو پیرلل چیزیں ہیں, یہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک. لیکن تب تک ہمیں احساس نہیں ہوتا نا جب تک احساس دلایا نہ جائے کہ یہ وطن, یہ پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے اور ہمارے لیے کتنا سکھ کا سانس ہے یہاں پر. چشتی صاحب, جب ہم اپنے ہمسایہ ملک میں دیکھتے ہیں اور اپنے بہن بھائی مسلمانوں کو وہاں پر تشدد کا نشانہ بنتے ہوئے, تنگ دستی کا نشانہ بنتے ہوئے, کس طرح سے وہ اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں, آئے روز کوئی نہ کوئی ویڈیوز سامنے آ رہی ہوتی ہیں, کوئی نہ کوئی خبریں سامنے آ رہی ہوتی ہیں, دل دکھی ہو جاتا ہے. اور یقین جانیے کہ ساتھ ہی دل سے نکلتا ہے شکر الحمدللہ کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں. ہم لکیر کے اس طرف تھے, ہمارے آباء و اجداد اس طرف تھے کہ آج ہم کھل کر سانس لے سکتے ہیں آزادی کے ساتھ. بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ کیا ڈاکٹر نولی, جو بھی بات کر رہے تھے قائد اعظم کے متعلق. آپ دیکھیے اکثر جب ہم بات کرتے ہیں نا قائد اعظم کیسے لیڈر تھے, تو بچے یا نوجوان کہتے ہیں بڑے ویژنری لیڈر تھے, دور اندیش. تب پوچھا جاتا ہے کہ ویژنری کیسے, تو بہت کم لوگ جواب دے پاتے. میں عرض کرتا ہوں, قائد اعظم نے 1946 میں, آج سے 77 سال پہلے, یہ کہہ دیا تھا کہ وہ مسلمان جو پاکستان بننے کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی آنے والی نسلیں ہندوستان سے اپنی لائلٹی ثابت کرنے میں گزاریں گی. اور آج دیکھیے وہی آج 77 ایئرز ڈاؤن آپ دیکھ لیں, ان کے سپر سٹار ہوں, سیلیبریٹیز ہوں, وہ ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ ہم پہلے ہندوستانی ہیں بعد میں مسلمان. بالکل. یہ ایک تو یہ فرق ہے. دوسری بات ایک بڑی ضروری جو کرنی چاہیے ہمیں, کہ ہم قربانیوں کی بات کر رہے ہیں کہ بڑی قربانی ہے. میرے خیال میں ایک چھوٹا سا ایڈمائرر ہوں قائد اعظم کا, اور قائد اعظم کے ایڈمریشن کا میں کسی آج کل کے پولیٹیشین کو نہیں کمپیئر کر رہا, کیونکہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. جون 1947 میں جب پاکستان بننا ٹھہر گیا تو کانگریس کے لیڈرز نے سوچا کہ قائد اعظم کو کوئی لالچ دیتے ہیں تاکہ ہم ان کو ہٹا سکیں رستے سے. تو قائد اعظم کے پاس پہلے نہرو آئے, انہوں نے آ کے کہا کہ ہم آپ کو وزارتیں دیتے ہیں, بڑی لالچ دی, نہیں مانے, پاکستان بنانے کی ضد پہ ڈٹے رہے. پھر گاندھی آئے, نہیں مانے. ماؤنٹ بیٹن بھی آئے. گاندھی نے آفر کیا کیا جو ہم بچوں کو نہیں بتاتے. گاندھی نے یہ آفر کیا کہ اگر پاکستان کی ضد چھوڑ دیں تو پورے ہندوستان کا ہم آپ کو پہلا وزیر اعظم بنانے کو تیار ہیں, جو آج کا KPK سے بنگلہ دیش تک پہلا وزیر اعظم. اور قائد اعظم کا جواب کیا ہے؟ انگریزی میں کہا, میں ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کہتے ہیں جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو وہ میری قوم کی امانت ہے, اور میں امین کی حیثیت سے امانت نہیں بیچ سکتا. نہیں بیچی امانت تو آج ہم ہیں, آج ہم ہیں. اگر وقت ہے تو میں آپ کو ایک اور ان کا سناتا جاؤں کہ کس طرح کے لوگ تھے. ایک شخص نہیں تھا صرف, اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیڈر ویسے دیے تھے. ایک بیرسٹر وسیم تھے, ہمارے چیف جسٹس حلیم پہلے ہو گزرے ہیں, ان کے والد تھے, بیرسٹر تھے, بڑے مشہور تھے, بہت مہنگے تھے. قائد اعظم نے ان کو اپنے پاس بلایا پاکستان بننے کے فوراً بعد, اور یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم پہلے اٹارنی جنرل پاکستان کے آپ بنے. وہ بہت پیسہ کماتے تھے, بڑے مہنگے تھے, اور کہتے ہیں کہ اس زمانے میں 1 لاکھ روپیہ کماتے تھے مہینے کا. قائد اعظم نے آفر کیا, انہوں نے کہا یہ غریب ملک ہے, میں صرف 5,000 روپیہ آفر کر سکتا ہوں جو وہ کماتے تھے اس کے اگینسٹ. تو بیرسٹر وسیم ناراض ہوئے قائد اعظم سے, انہوں نے کہا کہ یہ کیسی بات کی آپ نے. تو قائد اعظم شروع میں یہ سمجھے کہ شاید میں نے اتنی کم آفر کیا جس پہ ناراض ہو رہے ہیں. تو بیرسٹر وسیم نے کہا کہ آپ نے مجھے مفت کام کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا. اچھا, زبردست جی. ایسے لوگوں کی وجہ سے ایسی قربانیاں بھی دیکھیں, ایسا احسار بھی دیکھا. کاظمی صاحب آپ سے بھی ہم گفتگو کریں گے, لیکن مجھے ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, تو ہم بریک کی طرف چلتے ہیں. لیکن جاتے جاتے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گی, کیونکہ بابائے قوم قائد اعظم کا ذکر ہو رہا ہے, تو خدا را اپنی دعاؤں میں پاکستان کو, بابائے قوم کو ضرور یاد رکھیے. یہ ان کا وہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ ہماری نسلیں کبھی نہیں چکا سکتی, تو ان کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और चूँकि ब्रेक पर जाने से पहले जैसे मैं बात कर रही थी कि आज 23 मार्च भी है और औलिया का फैज़ान पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन जो मार्ज़ वजूद में आया रमज़ानुल मुबारक के महीने में ही, और 23 मार्च जब करारदाद मंजूर हुई, जिस दिन ये तय कर लिया गया कि हमें अलग वतन चाहिए। दुनिया भर में ये वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर मार्ज़ वजूद में आया, जहाँ पर मुसलमान खुली फ़ज़ा में सांस ले सकें, अपनी इबादत कर सकें, खुलकर इस्लाम को ना सिर्फ प्रैक्टिस कर सकें बल्कि अपने साथ रहने वालों को साथ लेकर चल सकें। और खालिद चिश्ती साहब, आपसे मैं आगाज़ करूँगी इस बात का कि औलिया का फैज़ान पाकिस्तान कहाँ से शुरू हुआ ये सफ़र और कहाँ तक पहुँच गया? थैंक यू सिमल। ये आगाज़ तो बड़ा ज़बरदस्त हुआ था। ज़ाहिर है 10 लाख लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, तकरीबन 1.5 करोड़ लोग बेघर हुए, बहुत ज़्यादा अज़ियतें तकलीफ़ें बर्दाश्त करके ये मुल्क हासिल किया गया और बड़ी बेबसी का आलम था। उससे पहले आपने सही मंजर कशी की है कि हम इबादत और बहुत सारे हमारे जो हकूक़ थे वो नहीं मिलते थे। बदकिस्मती से हम फिर जो हमारा ख़याल था या जिस नज़रिए के ज़रिए बनाया गया था उससे हम भटक गए। लेकिन आज भी अगर बदकिस्मती से शाम को कोई अगर आप कोई चैनल देख लें, बैठ जाएं और पाकिस्तान के मतलब कोई बात हो रही हो तो शाम को ये सुनेंगे कि हम तालीम में 128वें में हैं, जुडिशरी में 134वें पे हैं, करप्शन में सबसे नंबर 1 हैं, तालीम में यहाँ हैं वहाँ हैं। किसी ने टाइम निकाला ये देखने के लिए कि हमारे अंदर कोई अच्छाइयाँ भी हैं जो अब नई नस्ल को हम फ़ख्र दे सकते हैं। किसी ने कभी ये बताया कि दुनिया में किन किन चीज़ों में हम अच्छे हैं। खुराक में हम बहुत अच्छे हैं, दुनिया में 9वें 10वें पर चावल और गंदम में हम, 5वें 6ठे पर हम आम और खजूर में हैं। हम मिलिट्री का जो है हमारी 7th लार्जेस्ट मिलिट्री है, न्यूक्लियर एक वाहिद इस्लामिक मुल्क है। JF-17 थंडर हमारे मुल्क ने बनाया और मैं शायद आपके नाजरीन ना जानते हों कि कोई दुनिया की एयरफोर्स खुद फाइटर जहाज़ नहीं डेवलप करती। ये कंपनियां होती हैं, चाहे F-16 हो या कोई भी जहाज़ हो, वो कंपनियां बनाती हैं, लेकिन हमने खुद अपनी ज़रूरत के तहत बनाया और ये किया। फ़ुटबॉल आधी दुनिया को हम देते हैं, फीफा का हमने दिया, वर्ल्ड कप हमारे फ़ुटबॉल से हुआ, लेकिन हमने किसी स्टेज पे शायद उसकी ना तो मार्केटिंग की, ना लोगों को अवेयरनेस क्रिएट की कि दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट एम्बुलेंस ईदी साहब की है, उसका कभी हम जिक्र नहीं करते। हमारी कौम 600 करोड़ रुपया ईदी को देती है और तकरीबन इतना ही शौकत खानम को देती है, उसका हम जिक्र नहीं करते। दुनिया में हम सबसे बेशक कम देने वाले हों लेकिन जेब के हिसाब से सबसे ज़्यादा देने वाले, चैरिटी सबसे ज़्यादा करने वाले हैं, लेकिन हम जो हमारे अंदर वो हम बात नहीं करते। मैं आपको वैसे बताता चलूँ कि बदकिस्मती से हमारे मीडिया का, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, 2013 में कीनिया में एक शॉपिंग सेंटर था, उसके अंदर एक सुइसाइड बॉम्बर घुस गया, उसने बड़ी फायरिंग की। एक माँ अपने बच्चे के ऊपर लेट गई जब फायरिंग हो रही थी, तो एक प्रोफेशनल कैमरामैन था, उसने एक तस्वीर खींची, वायरल हो गई पूरी दुनिया में कि मदर का रिलेशन देखें कि बच्चे को ऐसे बचा रही है। 2014 में 1 साल बाद APS स्कूल का पेशावर का वाक़या हुआ। डॉक्टर तायरा काजी प्रोफेसर प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल, वो अपने बच्चों पर नहीं लेटी, वो दूसरों के बच्चों पर लेटी, लेकिन उनका जिक्र हम नहीं करते। खालिद चिश्ती साहब, आपकी बातें सुनकर मुझे इतना मज़ा आ रहा है कि आप देखिए कि ये भी रमज़ान की बरक़ात हैं कि हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की अच्छाइयाँ बयान कर रहे हैं। और आप यकीन करें कि आप जब बता रहे थे तो मुझे एक्चुअली मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान जिसमें बेशुमार खूबियाँ हैं, हमें ज़िक्र करने की ज़रूरत है, उनके बारे में बात करने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है कि हम शायद अल्लाह ताला की रज़ा से कुछ ना कुछ हिस्सा डाल सकें इसमें। यहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कता कलामी माफ़ कीजिएगा क्योंकि मुझे मुसलसल दानिश भाई कह रहे हैं ब्रेक पर चली जाएँ फिर बात कर लीजिएगा, तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
پہلی سحری کھائی اور اس کے بعد یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمیں یہ روزہ رکھنے بلکہ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک میں تمام روزے جو ہیں وہ اسی نیت کے ساتھ گزریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں۔ بریک پر جانے سے پہلے فہد صاحب ہم بات کر رہے تھے دین میں ملک کی محبت، پاکستان اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا، اور 23 مارچ کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں کہ تجدید عہد کا دن ہے، وہ عہد جو قائد اعظم نے اپنی قوم سے لیا اور پھر وہ قوم قربانیاں، احسار اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ایک آزاد ملک میں آ گئی۔ کیا کہنا چاہیں گے اس پر آپ؟ سیمل، میں تھوڑا سا شاید اتنا آپٹیمسٹک ساؤنڈ نہ کروں، بیکاز وی آر ایٹ اے ویری اسٹرینج کراس روڈز ایز اے نیشن۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یوم تجدید عہد وفا ہے، ہم اس عہد کی تجدید کرنا چاہ رہے ہیں، وہ عہد تھا کیا بنیادی طور پہ؟ وہ عہد یہ تھا کہ ہم ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم گورن کریں گے۔ اس کے جو پیٹرنز آف گورننس ہوں گے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس عہد کے اوپر پورا اترے ہیں یا ہم نے اس عہد کو توڑا ہے؟ کیونکہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ جب رب العزت سے کیا ہوا عہد توڑا جاتا ہے تو پھر عذاب نازل ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی اللہ رب العزت کی محبوب قومیں تھیں، اللہ نے بڑی نعمتیں اتاری، بڑی ان کو بلیس کیا، لیکن جب انہوں نے رب العزت کی راہ سے، احکامات سے انحراف کیا تو ان کے اوپر پھر آزمائشیں بھی آئیں، ان کے اوپر ٹرائلز بھی آئے، ان پر عذاب مسلط کیے گئے۔ تو آج جب ہم 23 مارچ کی بات کر رہے ہیں، بے حیثیت قوم ہم رب العزت کی بارگاہ میں اجتماعی توبہ کریں کہ الہ العالمین، آپ نے ہمیں ایک گفٹ عطا کیا تھا، یہ گفٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق ہمیں عطا کیا تھا، اولیاء اللہ کی اس کے اندر کنٹریبیوشن تھی، ان کا فیض اس میں شامل تھا۔ ہم نے اس گفٹ کی وہ حفاظت نہیں کی، اس گفٹ کے حقوق کی ہم نے رعایت نہیں کی جو ہمیں کرنی تھی، اور ہم نے اس گفٹ کے اس کیریکٹر کو جو ریلیجس اسپریچول کیریکٹر تھا، اس کیریکٹر کے اوپر ہم پورے نہیں اترے۔ اجتماعی طور پہ توبہ کریں اور دوبارہ سے عہد کریں، پلیج کریں کہ ہم اس ملک کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ایک مینیفیسٹیشن بنائیں گے، جسٹس کی، فیئرنس کی، ٹرانسپیرنسی کی، رول آف لاء کی، کانسٹیٹیوشنلزم کی۔ جب ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی بات کر رہے ہیں تو یہ کوئی تھیوکریسی یا کلرجی کا رول نہیں ہے کہ ایک خاص طبقہ مسلط ہو جائے گا، بلکہ میرٹ پر جو لوگ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، جو جس کی جاب ہے وہ اپنی اپنی جابز کرے گا پروفیشنل ایکسپرٹیز کے ساتھ، اچھا لائر، اچھا جورسٹ جج بنے گا، اچھا پروفیشنل سولجر وہ ملٹری میں جائے گا، اچھا پولیٹیشین سرو کرے گا۔ یہی اسلام ہے بنیادی طور کے اوپر۔ خلافت راشدہ کا ماڈل یہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو دیکھیں، فاروق اعظم کو دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جناب سیدنا عثمان غنی، مولا مرتضیٰ۔ تو وہ پیٹرنز آف گورننس کو پاکستان میں ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سورہ انبیاء کا آغاز دیکھیں، رب العزت یہ فرماتے ہیں یوم حساب قریب آ گیا ہے۔ جہاں پر بلیسنگ کی بات ہے وہاں پر قرآن ہمیں ایک نذیر بن کے ڈرا بھی رہا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو بیکاز ڈے آف ریکننگ از نیئر۔ تو یہ جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کی بھی ڈے آف ریکننگ آئے گی، ہم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے سیمل، پاکستان اولیاء کا فیضان، ڈاکٹر تنولی صاحب نے جیسے فرمایا اور بجا طور پہ فرمایا، جیسے قائد نے بھی کہا تھا، پاکستان اسی دن بن گیا تھا جس دن پہلا شخص مسلمان ہوا تھا۔ تو آج ہمیں ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے داتا صاحب کو، خواجہ معین الدین چشتی کو، بابا فرید کو، شیخ مجدد الفسانی کو۔ اور داتا صاحب کی ایک ٹریڈیشن جو ان کے ٹرانسلیٹر مولوی فیروز دین صاحب نے بیان کی ہے، میں ایک سیکنڈ کے اندر اس کو بیان کرنا چاہوں گا کہ جب داتا صاحب لاہور آئے، آپ کے ساتھ دو آپ کے اور کمپینینز تھے، ابو سعید حجویری اور شیخ حماد سرخسی، تو آپ کے ہاتھ میں ایک فلیگ تھا، اور آپ جب لاہور انٹر ہو رہے تھے، آپ نے لاہور انٹر ہوتے وقت اس فلیگ کو نصب کیا تھا میٹافورکلی اور سمبولکلی، اور دعا کی تھی الہ العالمین یہ اسلام کا جھنڈا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ جھنڈا تا قیام قیامت
शहर लाहौर पर साया फगन रहे। आमीन। तो लाहौर एक सिंबल बना। आप देखें बरे सगीर की तारीख को कि लाहौर एक एपिसेंटर बना हमेशा। और जब हम 23 मार्च की बात करें कि जो 3 डे मुस्लिम लीग का सेशन था जिसमें करारदादे पाकिस्तान जिसको कहा गया, वो इनफैक्ट करारदादे लाहौर थी, वो मूवमेंट यहाँ से शुरू हुई। बिल्कुल। और जब आपने कायदे आज़म की बात की तो मुझे याद आ रहा था कि हम इकबाल को कैसे भूल सकते हैं, हकीम उल उम्मत को, जिनको इकबाल लाहौरी कहा गया। तो अलामा इकबाल यहाँ पे महवे आराम है, ये दाता की नगरी है, यहाँ से वो रेवोल्यूशन शुरू हुआ है। और कायदे आज़म की वो यादगार तकरीर जो उन्होंने वहाँ पे की, जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, क्या फरमाया आपने। आज लोग ये यहाँ पे मजाक उड़ाते हैं 2 नेशन थ्योरी का। कायदे आज़म ने क्या कहा, भाई हम हर हालत में हिंदुओं से सेपरेट हैं, हमारे फेस्टिवल्स अलहदा, हमारे त्यौहार अलहदा, हमारी हिस्ट्री का नजरिया अलहदा। एक का हीरो दूसरे का फो है, दूसरे का एनिमी है, दूसरे का एनिमी दूसरे का हीरो है। इतनी कॉन्ट्रडिक्शन है, तो जब तक हम सेपरेट होमलैंड हासिल नहीं करेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो आजकल हमारे यहाँ ये कॉन्वर्जेशन होती है कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, चाहे इट्स अ जोक या ये 2 नेशन थ्योरी नाउजुबिल्लाह इज अ जोक, इट वाज नॉट अ जोक। जैसे डॉक्टर साहब ने बदा तौर पे फरमाया कि कायदे आज़म ने तो यौम फुरकान, यौम बदर के साथ ममलिकत पाकिस्तान को कंपेयर किया और ममलिकत पाकिस्तान को उस पैमाने के ऊपर फॉस्टर किया, डेवलप करना चाहा। तो आज मेरा ख्याल है जब 23 मार्च की बात हो रही है, रमज़ान की बात हो रही है, तो रमज़ान में अल्लाह की ये नेमत मुसलमानान हिंद को अता हुई। आज अहद करें, हर कोई अहद करे, मीडिया वाला बंदा, पॉलिटिक्स में हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे मिलिट्री के लोग, जिसका जो दायरा कार है, अल्लाह से अहद करें, वो नियत करे और फिर एक्ट करे कि हम इस मुल्क को प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे, अहले बैत की तालीमात पे, सहाबा किराम की तालीमात के ऊपर इसको हम डेवलप करेंगे और इस मुल्क की हिफाजत करेंगे। बिल्कुल सही। और काज़मी साहब क्या खूबसूरत बात की आपने कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से लेकर अपना हिस्सा डालने तक कि आपका फ़र्ज़ क्या है, आपकी डोमेन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसको सिर्फ रियलाइज़ करके उसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर दें तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। आपने कहा कि आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं होंगे, कोई बात नहीं, हम दुआ कर लेते हैं, हम अल्लाह ताला के यहाँ ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ज़रूर हर कोई कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करेगा और पाकिस्तान के लिए अपना किरदार ज़रूर अदा करेगा। और ये दुआ ही है जो हमें ना सिर्फ उम्मीद दिलाती है बल्कि हमें बताती है कि अल्लाह ताला के यहाँ अभी भी बहुत से मौके, बहुत से रास्ते ऐसे खुले हैं जिस पर चलकर हम अपने लिए, अपने वतन के लिए, अपने हम वतनों के लिए वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। चूँकि ये नूरे सहर जो ट्रांसमिशन है ये पूरे पाकिस्तान में देखी जा रही है, तो बहुत से इलाकों में इंतहाई सहर हो चुकी है और बहुत से इलाकों में अभी होना बाकी है। और चूँकि हम बात कर रहे हैं रमज़ान मुबारक की आमद के हवाले से, करारदाद पाकिस्तान के हवाले से, और इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा जिससे हम सीख सकते हैं, कुछ अपने लिए बेहतरी कर सकते हैं, इस्लाह कर सकते हैं। सो प्रोफेसर साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी कि वक्त हमारे पास कम है, लेकिन मैं चाहूँगी कि एक मैसेज जो बड़ा कंपोज सा, लेकिन कुछ चीज़ें जो हम अपने फिंगर टिप्स पे याद रख लें, वो आप क्या देना चाहेंगे हम सबको? जी बिल्कुल, हम सारे चिश्ती साहब ने भी और काज़मी साहब ने भी इस तरफ इशारा किया। आज पहला दिन है रमज़ान मुबारक का, तो हमें एक कमिटमेंट करनी चाहिए कि इस महीने को हमने ज़ाया नहीं करना, और इस महीने के एंड और इस महीने के आगाज़ के हवाले से हमारी ज़ात के अंदर एक तब्दीली आ चुकी हो। बड़ी बुनियादी बात यह है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का जिक्र हुआ, करारदाद पाकिस्तान का जिक्र हुआ, हमने इस मुल्क की कदर करनी है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। इस मुल्क की वजह से हमारा हाल भी है और हमारा मुस्तकबिल भी है। बेशक इस मुल्क की वजह से हमारा माजी भी महफूज है, हमारी पूरी तारीख़ है इसके पीछे। ये आसानी से नहीं बना। देखें, पूरी 100 साल 150 साल जद्दोजहद है जिसमें उलमा हैं, मशाइख हैं, सियासी रहनुमा हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, कितनी कुर्बानियाँ हैं जिनके बाद जाके ये मुल्क हमें हासिल हुआ। अल्लामा इकबाल का भी जिक्र हुआ कि उनकी कुर्बानियाँ आप देखें, क्या उनका मर्तबा, उनकी फ़िक्र, उनकी शायरी, ये वो कुछ है जो हमारा सरमाया है, जिससे हमारी आइडेंटिटी प्रिजर्व होती है, जिससे हमारा कल्चर, हमारी सिविलाइजेशन महफूज होती है। तो हमने इस महीने को किस तरह गुजारना है,
اس مہینے کو اللہ کے ساتھ تعلق کو بحال کرنے کے لیے ہم نے صرف کرنا ہے، تاکہ جب یہ مہینہ ختم ہو تو ہمارے اور اللہ کے درمیان کچھ اجنبیت کم ہو چکی ہو. اگر زیادہ اپنائیت پیدا نہیں ہوتی، کیا بات ہے. کچھ نہ کچھ اجنبیت کم ہو چکی ہو، ایک آدھ قدم ہم اللہ کی طرف بڑھ چکے ہوں. ابو الحسن خرقانی بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ وہ جب ان کا اجتماع ہوتا تھا تو لوگوں ان کی زیارت کے لیے آتے تھے تو وہ ان کو کچھ درس دیتے تھے. ایک مرتبہ لوگ ان کی خانقاہ میں بیٹھے تھے تو پیچھے بہت زیادہ لوگ آگے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، تو ان لوگوں نے ان کو کہا حضرت لوگ بہت زیادہ ہیں تو ذرا لوگوں کو کہیں ایک قدم آگے آ جائیں. حضرت سامنے آئے، گفتگو کا آغاز کیا. انہوں نے کہا کہ میں سب سے کہتا ہوں ایک قدم آگے آ جائیں. جب سب ایک قدم آگے آئے تو انہوں نے کہا آج واز مکمل ہو گیا. آپ کے لیے یہی سبق ہے. کیا بات. ہم نے اس رمضان میں ایک قدم آگے آنا ہے. بالکل بالکل زبردست. اگر ہم ایک قدم آگے آ گئے اس کا مطلب یہ ہوا، آپ سے نے ارشاد فرمایا من استوى یومہ فہو مبہون، جس شخص کے 2 دن ایک جیسے گزر گئے وہ خسارے میں ہے. مومن کے کبھی 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے، اس کا اگلا دن پچھلے سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. بہتر. اور آپ کی ایک بات سے یاد آیا، جیسے ہم آغاز میں بھی بات کر رہے تھے کہ یہ مت سوچئے کہ وہ 7 آسمان اوپر جا کر اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنا ہے، وہ ایک قدم ہی ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب اور قریب تر لے کے جاتا ہے. تو آپ نے وہ سارے قدم اور 7 آسمان نہیں گننے، وہ صرف ایک قدم دیکھنا ہے، اور آپ نے وہ قدم اٹھا لیا تو یقین جانیے کہ باقی کی منزلیں خود بخود آسان ہوتی ہیں. خالد چشتی صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی، آپ کا میسج کیا ہوگا؟ بڑا سمپل جی، جس سے ہم نے شروع کیا تھا کہ برداشت ختم ہوتی جا رہی. اب میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال دوں گا کہ جو لوگ مسلمان ہوئے نئے، ان اور اپنے ساتھیوں کو کہا گیا کہ جو لوگ نئے مسلمان ہوئے ان کے رشتہ داروں جو کافر ہیں یا مشرک ہیں ان کو برا مت کہو کیونکہ ان کو اچھا نہیں لگے. آپ برداشت کا لیول چیک کریں. میں قائد اعظم سے، کیونکہ 23 مارچ بھی ہے تو قائد اعظم کے ریفرنس سے بھی بتا دوں، جو پاکستان بنا تو ان کے جو چیف سیکیورٹی آفیسر تھے ایک پارسی تھے. میں برداشت کے سینس میں بتا رہا ہوں جو ہمیں کرنی چاہیے. جی. جب پارسی تھے، اور انڈیا میں ہمیں پتہ ہے کہ گاندھی کو قتل کر دیا گیا 1948 میں ایک جنونی ہندو نے. سیکیورٹی سٹاف آیا قائد اعظم پر آ کے کہا کہ آپ کی بیٹی نے ایک پارسی سے شادی کر لی ہے بغیر مسلمان کیے ہوئے، اور ایک پارسی لڑکی کو آپ نے مسلمان کر کے شادی کی تو پارسی آپ کو پسند نہیں کرتے، اور آپ کا چیف سیکیورٹی آفیسر جو ہے وہ ایک پارسی ہے، اس کو فوراً بدل دیں. تو قائد اعظم نے انکار کر دیا، اور وجہ یہ بتائی، انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کو بدلتا ہوں تو میں یہ پیغام دوں گا کہ میں گورنر جنرل ہوں صرف مسلمانوں کا، جبکہ میں گورنر جنرل ہوں تمام پاکستانیوں کا. ہمیں سب کو برداشت، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر سکتے تھے، قائد اعظم برداشت کر سکتے تھے دوسرے مذہب کو، ہم نے مذہب تو بڑے دور کی بات ہے، ہم نے فرقوں کے اندر نسلی فساد علاقائی بنیاد پر خود ودن مسلمانوں کے اتنا ڈیوائیڈ کر لیا ہے کہ میرا خیال ہے بہت چیزیں بڑھ گئی ہیں، واپس آنے کی ضرورت ہے. اور آج کے تناظر میں اگر ہم کہیں کہ سیاسی لحاظ سے بھی اتنا فرقہ ہو چکا ہے کہ جس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. سیاست تو سب سے زیادہ ہو گیا. بالکل بالکل. کاظمی صاحب آپ کی طرف آؤں گی میں، آپ کا آج کا میسج. سیمل 2 چیزیں ہیں. علامہ اقبال نے اپنا خودی کے کانسیپٹ کو جب پروملگیٹ کیا تو انہوں نے خودی کے حوالے سے ایک جو اہم بات کی، انہوں نے کہا اپنے اندر عشق پیدا کرو، اور عشق کا جو سب سے بڑا سمبل ہے وہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور علامہ اقبال نے کہا کہ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے رنگ نسل سے بالا تر ہو کر ہم عشق کرتے ہیں، تو آقا کا یہ عشق امت کو جمع کرنے کا ایک سبب بنے. تو آقا کے ساتھ محبت اور وہ ہماری امت کو یونیفائی کرے. تو ہماری یہ جو جس طرح چشتی صاحب بھی فرما رہے ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی جو آئیڈینٹیٹیز ہیں ہم ان کو ٹرانسینڈ کریں، ان سے آگے نکلیں. اور علامہ کا یہ ایک میسج، ان کی ایک بڑی مشہور نظم ہے فرمان خدا فرشتوں سے. میرا خیال ہے یہ بہت ایپلی ڈسکرائب کرتی ہے کہ اصل میں ہم نے کرنا کیا ہے. تو علامہ صاحب فرماتے ہیں، یعنی اللہ کو ویژولائز کرتے ہوئے کہ اللہ کی طرف سے یہ بات ہے، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. اور میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. کیا بات. اور جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. تو ہمیں پاکستان کے اندر معاشی معاشرتی عدل اور ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کرنی ہے. ہمیں
کارل مارکس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسلم۔ کانسٹیٹیوشن موجود ہے، قرآن موجود ہے، خلافت راشدہ کا ایپلیکیبل اپلائیڈ ماڈل موجود ہے. تو ہمیں اپولوجیٹک نہیں ہونا، مسلمان اپولوجیٹک نہیں ہوتا، ڈائنامک ہوتا ہے، پرو ایکٹیو ہوتا ہے. تو ہم آج دعا کرتے ہیں رمضان کی برکت سے، لیٹس بیکم پرو ایکٹیو پاکستانیز اینڈ لیٹس ٹرن پاکستان انٹو اے پراسپرس اسٹیٹ in line with the vision of father of nation قائد اعظم and the spiritual father of the nation علامہ محمد اقبال. آمین جی آمین. what a strong message it was and I hope کہ کہیں نہ کہیں یہ اثر ضرور چھوڑے گا. کسی ایک کو بھی سمجھا دیا اور سکھا دیا تو سلسلہ اور چینج جو ہے وہ چل سے چل ہو جاتی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے. اور ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل سیم ٹائم پر پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.